آزادی قسط نمبر 17۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سلیمان احاطے کے طویلے والے حصے میں پہنچ گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا، البتہ دور کہیں سے کسی گاڑی وغیرہ کے ہارن یا کتے کے بھونکنے کی آواز کبھی کبھار سنائی دے جاتی تھی۔ سلیمان اس کمرے میں آ گیا جس کی چھت غائب تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کچھ دیر تک تاریکی میں کھڑا جائزہ لیتا رہا، پھر دیوار کے قریب ایک جگہ سے ملبہ ہٹانے لگا۔ کچھ دیر بعد سکینہ بھی اس کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئی۔ طارق بھی لنگڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ارے بیٹا تم آرام کرو، یہ کام ہم دونوں بیپٹی کر لیں گے، سلیمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر بستر پر اکیلے لیٹے وحشت ہو رہی تھی، اس لیے چلا آیا۔ میری فکر مت کرو، طارق نے جواب دیا۔ یہ بڑا ہی ڈھیٹ مریض ہے بابا، تمہاری بات بالکل نہیں مانے گا، سکینہ نے طارق کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ طارق نے بھی جواب دینے کے بجائے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گھڑا تیار ہو گیا۔ طارق وہیں کھڑا رہا۔ سکینہ اور سلیمان کمرے سے لاش لے کر آ گئے۔ لاش اکڑ چکی تھی لیکن خراب نہیں ہوئی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا، اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ سلیمان نے پنڈت رگھومل کی لاش کو گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے سے نکالا۔ اکڑ جانے کی وجہ سے لاش کا چہرہ کچھ اور بھی بھیانک ہو گیا تھا۔ سلیمان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سے ابھر رہی تھی۔ یہ پنڈت تھا، رام رام کی مالا جپنے والا۔ یہ زندگی بھر پتھر کی مورتیوں کی آڑ میں شکار کھیلتا رہا۔ مندر میں آنے والے نہ جانے کتنی معصوم اور بے گناہ عورتیں اس کی ہوس کا شکار ہوں گی، کتنے گھر اجاڑے ہوں گے اس نے۔ سلیمان کے خیال میں اس شیطان کے چہرے کا انجام تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا، جسے دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کرتے، لیکن اس کا بھیانک اور مکروہ چہرہ اب دوسروں کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس نے جھک کر لاش کو کندھے پر ڈالا اور کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے طویلے کی طرف چلنے لگا۔ لاش کو گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی بھر دی گئی اور اوپر ملبہ پھیلا دیا گیا تاکہ کسی وقت اگر کوئی یہاں آ بھی جائے تو کسی قسم کا شبہ نہ کر سکے۔ پنڈت رگھومل کی لاش سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ سب طارق والے کمرے میں ہی آ گئے۔ سلیمان کا فی الحال اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سکینہ کے ساتھ چارپائی کے سامنے بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اس وقت بھی اسے مشقت کرنا پڑی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے اونگ گیا۔ سکینہ بھی باتیں کرتے کرتے اونگنے لگی اور پھر طارق کی آنکھیں بھی بند ہونے لگیں۔ 3 دن گزر گئے۔ طارق اخبار کے ذریعے صورتحال سے باخبر رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ بات اس کے لیے باعث اطمینان تھی کہ نہ تو کوئی تخریب کار پکڑا گیا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھی کی پہچان ہو سکی تھی اور نہ ہی پولیس ان کے زخمی ساتھی کا سراغ لگا سکی تھی۔ طارق سوچ رہا تھا کہ شاہ رخ وغیرہ اس کے لیے پریشان ہوں گے۔ سکینہ بھی 3 دن سے ہسپتال نہیں گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ چھٹی کی درخواست بھجوا دی تھی جس میں طبیعت خراب ہونے کا عذر پیش کیا گیا تھا۔ اس روز دوپہر کے لگ بھگ سکینہ سودا وغیرہ لینے کے لیے جانے لگی تو طارق نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شارق کا فون نمبر سکینہ کو دے کر اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے کس طرح بات کرنی ہوگی۔ اس نے رحمان بابا والا کوڈ بھی سکینہ کو سمجھا دیا تھا۔ سکینہ کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تمہارے تمام ساتھی خیریت سے ہیں؟ اس نے آتے ہی کہا۔ شاہ رخ تمہارے لیے بے حد پریشان تھا۔ تمہارے بارے میں جان کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں ہو 2-4 دن وہی رہو، فی الحال باہر آنا مناسب نہیں۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم کس جگہ پر ہو۔ اس نے پوائنٹ 1 کا پتہ دیا ہے اور تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ وہ مکان جس کا پتہ مجھے سمجھایا ہے وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، بس 3-4 گلیوں کا فاصلہ ہے۔ شاہ رخ نے کہا ہے کہ اگر یہاں کسی وقت خطرہ محسوس کرو تو پوائنٹ 1 پر منتقل ہو جانا، شروع وہی ہے۔ گڈ، طارق نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی بھر آئی تھی۔ اس کے تمام ساتھی محفوظ تھے، البتہ مراد علی کی موت کا اسے افسوس تھا۔ مراد علی نے ایک بڑے مقصد کے لیے جان دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب کشمیر کے شہداء کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں مراد کا نام بھی شامل ہوگا۔ اس روز شام کا اندھیرا پھیلنے سے کچھ دیر پہلے سکینہ کی ایک سہیلی آ گئی۔ سکینہ کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے تھا اور وہ بھی سکینہ کے ساتھ اسی ہسپتال میں نرس تھی۔ سکینہ اسے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ ارے ٹینا، خیریت تو ہے؟ سکینہ نے کہا۔ خیریت؟ میں تو تمہاری دریافت کرنے آئی ہوں۔ تم 3 دن سے ڈیوٹی پر نہیں آ رہی۔ کس نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ آج ڈیوٹی سے آف ہوئی تو میں نے سوچا کہ تم سے خیریت دریافت کرتے چلوں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے تو بھلی چنگی لگ رہی ہے، ٹینا ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ بخار آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں، کل یا پرسوں ڈیوٹی پر آ جاؤں گی، سکینہ نے جواب دیا۔ چائے پیو گی؟ نہیں سکینہ، بہت دیر ہو جائے گی، میں تو بس تمہاری خیریت دریافت کرنے آ گئی تھی، ٹینا نے جواب دیا۔ ارے ہاں، معلوم ہے جس اسپتال میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سکینہ نے سوالہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پولیس آئی تھی۔ پولیس؟ سکینہ کی بھویں تن گئی۔ ہاں، پولیس ان تمام نرسوں اور لیڈی ڈاکٹرز کے پتہ دریافت کیے جو ہاسٹل کے بجائے اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ پولیس کو مسلمان لیڈی ڈاکٹر اور نرسوں سے زیادہ دلچسپی ہے۔ کیوں؟ پولیس سے پتہ کیوں دریافت کر رہی ہے؟
تمہیں پتہ نہیں ہے 3 روز پہلے تخریب کاروں نے جمنا کے کنارے فوجی کیمپ پر تباہ کن حملہ کیا تھا۔ وہ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ان کا ایک ساتھی پولیس کی گولی سے زخمی ہو گیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے طبی امداد حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ پولیس تمام کلینکوں اور پرائیویٹ ڈاکٹروں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اب پولیس ان لیڈی ڈاکٹروں اور نرسوں کے پتہ بھی نوٹ کر رہی ہے۔ وہ ہاسٹلوں کے بجائے اپنے گھروں میں رہتی ہیں تاکہ انہیں بھی چیک کیا جا سکے۔ تمہارا نام اور پتہ بھی لکھوایا گیا ہے اور میرا خیال ہے پولیس ان پتوں پر چیکنگ شروع کر دی ہے، ٹینا نے بتایا۔ یہ اطلاع سکینہ کے لیے خاصی تشویشناک تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ٹینا کے جانے کے بعد سکینہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی۔ اس نے طارق کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ سکینہ کو تسلی دیتے بولا، گھبراؤ نہیں سکینہ، میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے تم لوگوں پر کسی قسم کی مصیبت نازل ہو۔ میں تم لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ اگر اس رات تمہارا باپ سڑک پر سے نہ اٹھا لاتا تو میں یا تو پولیس کے ہاتھ لگ جاتا یا سڑک پر پڑے پڑے مر جاتا۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم نے بتایا کہ شاہ رخ نے جس مکان کا پتہ بتایا وہ یہاں سے قریبی ہے، میں آج رات وہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ تم مجھے اس مکان کا پتہ سمجھا دو، لیکن تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اپنا خیال رکھوں گا۔ طارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا خیال ہے کہ اندھیرا پھیلتے ہی مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر پولیس نے اسپتال سے حاصل کردہ پتوں پر چیکنگ شروع کر دی تو وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ سکینہ بے چینی سے وقت گزارنے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد گلی میں تانگے کی آواز سنائی دی تو وہ دوڑتی ہوئی گیٹ پر پہنچ گئی۔ وہ سلیمان ہی تھا، آج جلدی واپس آ گیا تھا۔ حسب معمول بچے بھی تانگے پر لد گئے تھے۔ سکینہ نے بچوں کو بھگا دیا اور گیٹ کھول دیا۔ گھوڑا مت کھولنا بابا، سکینہ نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ پھر دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ آج میری دوست ٹینا آئی تھی بابا، وہ بھی میرے ساتھ اسپتال میں ہے، سکینہ نے کہا اور مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تو واقعی تشویشناک بات ہے، سلمان بولا۔ ہمیں رات گہری ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے طارق کو اس وقت یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ تم اس سے کہو چلنے کے لیے تیار ہو جائے، میں بھی آ رہا ہوں۔ سلمان تانگے کی سیٹوں کے نیچے کی جگہ خالی کرنے لگا جہاں گھوڑے کے لیے دانہ، گھاس اور چنے وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ سیٹوں کے نیچے کی جگہ خالی کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں آ گیا۔ طارق تیار بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اس حالت میں یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، سلیمان نے کہا۔ طارق نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر اس نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور سلیمان کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ طارق کو تانگے کی سیٹوں کے نیچے خالی جگہ پر ٹھونس دیا گیا۔ یہ جگہ یوں تو خاصی بڑی تھی، پھر بھی طارق کو دوہرا ہو کر اس میں سمانا پڑا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی زخمی ٹانگ اور کندھے میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ اسے سیٹوں کے نیچے ٹھونسنے کے بعد سلیمان نے بوری اور گھاس کے 2-3 گٹھے بھی اندر ٹھونس دیے اور پھر خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سکینہ نے سلیمان کو اس مکان کا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ تانگے کے نکلنے کے بعد سکینہ نے گیٹ بند کر دیا اور کمرے میں آ کر ہر وہ نشان مٹانے لگی جس سے یہاں طارق کی موجودگی ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ طارق والا بستر جھاڑ رہی تھی کہ باہر کا گیٹ دھدرایا جانے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے گیٹ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ سکینہ کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی اور پھر سکینہ نے جیسے گیٹ کھولا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ گلی سے نکلتے ہوئے سلیمان نے ان 2 پولیس والوں کو گلی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ پولیس والے اسی کے گھر جا رہے تھے۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بر وقت طارق کو گھر سے نکال لایا تھا، لیکن اس کے خیال میں بھی خطرہ موجود تھا۔ اس نے تانگے کو بائیں جانب موڑتے ہوئے چابک رسید کر دی۔ بڑی سڑک پر تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے تانگا دائیں طرف کی گلی میں موڑ دیا، لیکن اچانک ہی ایک پولیس والے نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ سلیمان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سلیمان کو اس پولیس والے کی صورت میں اپنی موت نظر آنے لگی۔ اپنی تو اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کے خیال میں طارق کی جان قیمتی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر طارق کو بچانے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے خواہ اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ کیا بات ہے سرکار، اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو کوئی اور سواری دیکھ لو، میں گھر جا رہا ہوں، گھوڑا تھک چکا ہے، صبح سے جتا ہوا ہے۔ سلیمان نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں تھانے چھوڑاؤ، پھر جا کے گھوڑا کھول دینا، ایک ملزم کو لے کر جانا ہے، ایک پولیس والے نے کہا۔ وہ اس وقت ایک مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف رک کر کے کسی کو آواز دی۔ 2 اور پولیس والے مکان سے باہر آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی اور ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ ایک پولیس والا اس آدمی کو دھکے دیتا ہوا لا رہا تھا۔ لڑکی کا ہاتھ دوسرے کانسٹیبل نے پکڑا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ مکان سے کچھ اور لوگ بھی نکلے تھے اور پولیس کو دیکھ کر چند راہگیر بھی جمع ہو گئے تھے۔ 2 پولیس والے لڑکی کو لے کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔
انہوں نے لڑکی کو اپنے درمیان اچھی طرح دبا لیا تھا کہ وہ سینڈوچ بن کر رہ گئی تھی۔ تیسرا کانسٹیبل ادھے عمر آدمی کو لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کون ہے سرکار؟ کیا ہے انہوں نے؟ سلیمان نے تانگا ہانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پیار کے پنچھی ہیں دونوں، آگے بیٹھے ہوئے کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، یہ دونوں اندر عشق کی پینگیں بڑھانے لگے۔ اوپر سے گھر والے آ گئے اور یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ان کی عشق کی کہانی تو اب تھانے میں جا کر پوری ہو گئی۔ میں بے قصور ہوں حوالدار جی، یہ آدمی جو ڈرا دھمکا کر اس مکان میں لے گیا تھا۔ لڑکی نے کہا۔ چپکی بیٹھی رہے، کانسٹیبل نے اسے ڈانٹ دیا۔ سلیمان خاموشی سے تانگا ہانکتا رہا۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان پولیس والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جن سیٹوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیچے وہ شخص موجود ہے جس کی تلاش میں پورے دہلی کی پولیس پاگل ہو رہی ہے، تو وہ پیار کے ان پنچھیوں کو بھول جائیں گے۔ سیٹ کے نیچے چھپا ہوا طارق بڑی اذیت میں تھا۔ وہ گٹھڑی کی طرح دوہرا تیرا ہو کر دبکا ہوا تھا۔ اس کے زخموں کی تکلیف بڑھ گئی تھی اور یہ لگتا تھا جیسے پورا جسم زخم بن گیا ہو جس میں سے ٹیسیں اٹھ رہی ہوں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ تانگے پر پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی ذرا سی غلطی اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے نہ تو حرکت کر سکتا تھا اور نہ ہی منہ سے کوئی آواز نکال سکتا تھا۔ تانگے کو لگنے والے دھچکوں سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ تکلیف اور خوف سے اس کا جسم پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ آخرکار تانگا ایک جگہ رک گیا، مسافر اتر گیا، تانگا پھر حرکت میں آ گیا۔ سیٹ کے نیچے دبکا ہوا طارق ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ تانگا ایک بار پھر رک گیا۔ سلیمان نیچے اتر کر پچھلی سیٹ کی طرف آ گیا اور سیٹ کے نیچے اس طرح ہاتھ ڈالنے لگا جیسے گھاس کے گھٹے درست کر رہا ہو۔ مکان تو یہی ہے، لیکن اس پر گلی میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ گزر جائیں تو میں دستک دوں گا۔ اس نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ جو بھی دروازہ کھولے اسے کہنا رحمان بابا کا مہمان آیا ہے، طارق نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ سلیمان سیٹ کے نیچے گھاس کے گٹھوں کو درست کرتا رہا۔ گلی میں سامنے سے 2 عورتیں اور 3 آدمی آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 آدمی اور بھی تھے۔ کیوں بھائی تانگے والے، دلی دروازہ چلنا ہے؟ قریب پہنچنے پر ایک آدمی نے کہا۔ تانگا خالی نہیں ہے سرکار، میں تو سواریوں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ سامنے والے گھر میں گئے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ وہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھے، سلیمان نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت کا چہرہ جھانکتا نظر آیا۔ رحمان بابا کا مہمان آیا ہے، سلیمان نے سرگوشانہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہے؟ اسے جلدی سے اندر لے آؤ، عورت نے جواب دیا۔ سلیمان نے محتاط نگاہوں سے گلی کے دونوں طرف دیکھا۔ وہ طارق کو سیٹ کے نیچے سے نکال کر کندھے پر لاد دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مکان میں داخل ہو چکا تھا۔ طارق کو کمرے میں بستر پر لٹانے کے بعد سلیمان وہاں رکا نہیں۔ اسے اپنی بیٹی سکینہ کی فکر تھی۔ اس نے 2 پولیس والوں کو اپنے گھر کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا اور اب وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مکان کا دروازہ کھولنے والی وہ عورت غالباً اس مکان کی مالکہ تھی۔ اسے یقیناً پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ طارق کسی بھی وقت یا کسی بھی روز یہاں آ سکتا ہے۔ مکان کے دروازے کے سامنے ایک مختصر سی ڈیوڑی تھی جس کے اوپر 2 چھتی سی بنی ہوئی تھی۔ اس 2 چھتی میں عام طور پر گھر کا فالتو سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ اس 2 چھتی پر جانے کے 2 راستے تھے، ایک ڈیوڑی کی طرف سے اور دوسرا اندرونی کمرے سے۔ کوئی بھی راستہ ایک درمیانے سائز کی کھڑکی سے زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ سلیمان طارق کو چارپائی پر لٹا کر جا چکا تھا اور وہ ادھیڑ میں عورت بھی دروازہ بند کر کے واپس آ گئی تھی۔ طارق اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی نظر عین سامنے 2 چھتی نما کھڑکی کے راستے پر جم گئی جہاں سے آٹومیٹک رائفل کی ایک نال جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ طارق کے چہرے پر زردی سی پھیل گئی۔ دوسرے لمحے کھڑکی میں ایک چہرہ نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی طارق کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ دل شیر تھا جس نے کھڑکی کے راستے سے کمرے میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے فوراً بعد ہینا بھی اسی راستے سے نیچے کود آئی۔ میں تو رائفل کی نال دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا، طارق نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازے پر جب تانگا رکا تھا تو ہینا نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تھا۔ تانگے والے نے اس وقت سیٹوں کے نیچے کو سرگوشی کی جس پر ہینا کو شبہ ہو گیا اور ہم دونوں رائفلیں سنبھال کر جو چھتی پر پہنچ گئے۔ ڈیوڑی والا راستہ اور یہ کمرہ ہماری رائفلوں کی زد میں تھا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اندر آنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں بچ سکتا تھا، دل شیر نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر بولا، ویسے تانگے والا کون تھا؟ میرا محسن، طارق نے جواب دیا۔ اس رات اگر یہ نہ ملتا تو میں پولیس کے ہاتھ لگ چکا ہوتا۔ اس کی بیٹی نرس ہے، انہوں نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ 3 دن تک مجھے اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ آج شام سے کچھ پہلے اطلاع ملی تھی کہ پولیس میری تلاش میں سرکاری ہسپتالوں کی ان مسلمان نرسوں کو چیک کر رہی ہے جو ہاسٹلوں کے بجائے اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ اس گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں مجھے دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا جا سکتا، اس لیے مجھے یہاں منتقل ہونا پڑا۔ ویسے یہ ایک لمبی داستان ہے، کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ تم کہو دوستوں کا کیا حال ہے؟ طارق نے کہا۔ دوست تو سب خیریت سے ہیں، البتہ دشمنوں کو بدہضمی ہو گئی ہے، دل شیر نے جواب دیا۔ دہلی پولیس شکاری کتوں کی طرح شہر کے گلی کوچوں میں ہماری بو سونگتی پھر رہی ہے۔
ٹریننگ کیمپ میں ہونے والے جانی نقصان نے حکومت کے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پورے شہر پر خوف و ہراس کی فضا طاری ہے۔ اب دبے لفظوں میں عوامی حلقوں کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فوجی کیمپ کو ختم کیا جائے۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے بعض لیڈروں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ فوجی کیمپ کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اب تو اپوزیشن والے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل سے اس قسم کے معاہدے کے سلسلے میں اپوزیشن کے اعتماد میں نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ کیا خیال ہے؟ یہ ٹریننگ کیمپ ختم کر دیا جائے گا یا جاری رہے گا؟ طارق نے پوچھا۔ اگر جاری بھی رکھا گیا تو اس میں تعطل پیدا ہو جائے گا، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان سرگرمیوں کو فی الحال روک دیا جائے، دلشیر نے جواب دیا۔ لیکن اپنے آدمیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل بھیجتے رہیں گے، طارق بولا۔ اس سلسلے میں تو ظاہر ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا۔ تم سناؤ، تمہاری تکلیف کیسی ہے؟ زخموں کو منتمل ہونے کے لیے آرام کی ضرورت ہے، طارق نے جواب دیا۔ اور سلمان کے گھر میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے آرام کا موقع نہ مل سکا۔ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر پنڈت رگھومل والے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سلیمان اس کی بیٹی سکینہ کے سر پر بھی خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ بہرحال ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، میں کل ہی شاہ رخ سے اس سلسلے میں بات کروں گا، دلشیر نے کہا اور ادھیڑو مرود کی طرف دیکھنے لگا۔ آج کھانے کا پروگرام نہیں ہے کیا؟ کھانا تو تیار ہے، یہیں دری پر دسترخوان بچھاؤں؟ عورت نے کہا۔ ہاں یہی لے آؤ، کھانے کے دوران باتیں بھی ہوتی رہیں گی، دلشیر نے کہا۔ دری پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا گیا۔ طارق کو ٹرے میں رکھ کر کھانا چارپائی پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے کھانے کے چند لقمے ہی لیے تھے کہ گلی میں یکے بعد دیگرے گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد بہت سارے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ طارق اور دلشیر معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دلشیر کھانا چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے لڑی کے دروازے کی جھری سے جھانک کر باہر دیکھا تو سینے میں سانس رکتا محسوس ہوا۔ گلی میں بجلی کے کھمبے پر جلنے والے بلب کی روشنی میں اسے تین پولیس والے نظر آئے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ دروازے کے بالکل سامنے پولیس کی ایک جیپ کھڑی تھی۔ دائیں بائیں بھی کچھ پولیس والے موجود تھے۔ وہ اگرچہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک پولیس والا عین سامنے والے مکان کے دروازے پر کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ شخص جس سے باتیں کر رہا تھا وہ دروازے کے اندر کی طرف تھا، اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلشیر کمرے کی طرف بھاگا۔ ہری اب، پولیس اس مکان کو گھیرے میں لے رہی ہے، میرا خیال ہے پولیس والوں کی تعداد 12 سے کم نہیں ہوگی۔ ہینا ایک رائفل طارق کو نکال کر دو اور تم دونوں اوپر کی سیڑھیوں پر چلی جاؤ۔ مریم تم طارق کے ساتھ بیٹھک کے دروازے کا خیال رکھو گی، دلشیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ طارق تکیے سے ٹیک لگا بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں کمبل پر کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی جو بدحواسی میں الٹ گئی تھی۔ ہینا اسی وقت کمرے میں دوڑ گئی۔ اس کی واپسی چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس نے ایک آٹومیٹک رائفل طارق کے ہاتھوں میں تھما دی، دوسری مریم کی طرف اچھال دی اور خود اپنی رائفل لے کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ گئی۔ دلشیر اپنی رائفل سنبھالے دوبارہ ڈوڑی والے دروازے پر آ گیا اور جھری سے باہر جھانکنے لگا۔ دروازے کے سامنے جیپ کی دوسری طرف ایک پولیس والے کے ساتھ سفید کرتے دھوتی میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا۔ اب دلشیر نے اسے پہچان لیا تھا، وہ سامنے والے مکان میں رہتا تھا۔ پولیس والا اس سے کہہ رہا تھا، تمہاری اطلاع غلط تو نہیں ہے ٹھاکر؟ نہیں سرکار، ٹھاکر نے سرگوشان لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تانگے والے نے سیٹ کے نیچے سے ایک زخمی آدمی کو نکال کر کندھے پر لادا تھا اور اندر لے گیا تھا۔ یہ یقین ہے کہ یہ وہی زخمی ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے۔ اس مکان میں اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے مکان میں واپس چلے جاؤ، پولیس والے نے کہا۔ غالباً وہ اس پارٹی کا انچارج تھا۔ دلشیر دروازے سے ہٹ کر دو چھتی پر چڑھ گیا اور مورچہ لگا کر بیٹھ گیا۔ بیرون دروازے کے عین سامنے تھا، کوئی بھی بچ کر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چند منٹ گزر گئے، گلی میں بھاری قدموں کی آوازیں گونجتی رہیں، پھر ایک گونجدار آواز سنائی دی۔ ہم موتی منزل میں رہنے والوں سے مخاطب ہیں، پولیس والے نے وہ نام دہرایا جو مکان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہو، اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اگر کسی نے فرار ہونے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، میں صرف 5 تک گنوں گا، اس کے بعد فائر کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر گنتی شروع ہو گئی۔ 5 کہنے کے ساتھ ہی فضا فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ مکان کی کھڑکیوں اور دروازوں پر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ اندر سے اس فائرنگ کا جواب نہیں دیا گیا۔ دلشیر دو چھتی پر تیار بیٹھا تھا، اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور نظر دروازے پر۔ فائرنگ رک گئی۔ پولیس پارٹی کے انچارج نے چیخ کر کچھ کہا اور پھر دروازے کو توڑا جانے لگا۔ غالباً رائفل کے دستے سے ضربیں لگائی جا رہی تھی۔ 2 منٹ میں دروازہ ٹوٹ گیا اور بیک وقت 2 پولیس والوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کے پیچھے 2 پولیس والے اور بھی تھے۔ دلشیر اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ ڈیڑھی فائرنگ اور چیخوں کی ملی جلی آوازوں سے گونج اٹھی۔
3 पुलिस वाले ढेर हो गए जबकि चौथा दरवाजे से बाहर जा गिरा था। बाहर से फिर फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन पुलिस वालों की गोलियां सामने वाली दीवारों में लग रही थी, इसलिए ऊपर छत्ती में बैठा हुआ दिलशेर बिल्कुल महफूज था। बैठक की तरफ से तारिक और मरियम भी फायरिंग शुरू कर दी थी। गली से 2 पुलिस वालों की चीखें सुनाई दी। वो या तो जख्मी हो गए थे या खत्म हो गए थे। शंकर, तुम 2 आदमियों को लेकर दाएं तरफ के मकान से छत पर ऊपर पहुंचो, और करमू, तुम एक आदमी के साथ बाएं तरफ वाले मकान की छत पर पहुंच जाओ। वो लोग छत के रास्ते फरार होने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वनाथ और गिरधारी के साथ गली में मौजूद हूँ। पुलिस ऑफिसर की चीखती आवाज सुनाई दी। दिलशेर के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पुलिस वालों की तादाद का पता चल गया था। 3 आदमी उसके सामने मरे पड़े थे। 5 को छतों पर पहुंचने का हुक्म मिल चुका था और गली में ऑफिसर्स में सिर्फ 3 आदमी थे। गली में फायरिंग बंद हो चुकी थी। दिलशेर आहिस्तगी से 2 छतें से उतर आया। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इस मकान को घेरे में लिया गया तो वो चूहे की तरह पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने की सूरत अजियतनाक मौत के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए अगर वो घेरे में आने से पहले हर सूरत में अपने साथियों समेत यहाँ से निकल जाना चाहता था। दिलशेर सीने के बल रिंगता हुआ बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच गया। अगर दरवाजे के सामने गली में कोई पुलिस वाला होता तो उसे यहाँ पर तक पहुंचने का मौका भी न मिलता, लेकिन पुलिस वाले मुख्तलिफ समतों में आड़ में खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। दिलशेर ने दरवाजे में पड़ी हुई एक पुलिस वाले की लाश की आड़ लेते हुए सर उठाकर बाहर देखा। बाएं तरफ कार के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा मकान की बैठक के दरवाजे की तरफ फायरिंग कर रहा था। उसकी सिर्फ खोपड़ी नजर आ रही थी। दिलशेर ने निशाना लेकर फायर कर दिया। उसकी गोली ठीक निशाने पर लगी। खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए और पुलिस वाला कार के पीछे ढेर हो गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल सकी थी। पुलिस पार्टी के इंचार्ज उसके दूसरे साथियों ने दरवाजे पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन आड़ में होने की वजह से दिलशेर महफूज ही रहा। अब ऊपर से भी फायरिंग की आवाज़ें आने लगी थी। दोनों तरफ के मकानों की छतों पर पुलिस वाले पहुंच चुके थे और हिना मकान की सीढ़ियों से होने वाले दरवाजे में खड़ी फायरिंग करके इन्हें रोके हुए थी। दिलशेर घात लगाए बैठा रहा। चंद मिनट बाद एक और पुलिस वाला एक तरफ से दौड़कर दूसरी तरफ जाता नजर आया। वो गालिबन बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए सामने वाले एक मकान की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन दिलशेर की गोली ने उसे वहां पहुंचने की मोहलत तक नहीं दी। गोली उसकी गर्दन में लगी और वो मकान के थड़े पर ढेर हो गया। ये पुलिस पार्टी का इंचार्ज था। अब गली में सिर्फ एक ही पुलिस वाला रह गया था। बाकी पुलिस वाले मकानों की छतों पर पहुंच चुके थे। दिलशेर की नजर अपने मकान के सामने खड़ी पुलिस जीप पर जमी हुई थी। अगर वो लोग जीप तक पहुंच जाते तो आसानी से फरार हो सकते थे। गली में सिर्फ एक पुलिस वाला रह गया था और दिलशेर के ख्याल में जीप तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो दरवाजे से हटकर रेंगता हुआ अंदर आ गया। तारिक और मरियम बैठक के दरवाजे पर जमे हुए थे। दिलशेर ने उन दोनों को डेली वाले दरवाजे पर पहुंचने को कहा और खुद ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। ऊपर पुलिस वाले दोनों तरफ के मकानों की छतों पर थे। इन्होंने किसी को अपने मकान की छत पर कूदने का मौका नहीं दिया था। वो वक्फे वक्फे से फायरिंग करते हुए उन्हें रोके हुए थी। गली में सिर्फ एक पुलिस वाला रह गया है। हम दरवाजे के सामने खड़ी हुई जीप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सीटी की आवाज़ सुनते ही तुम नीचे आ जाना। अगर पुलिस पार्टी की कुमक पहुंच गई तो हमें से कोई भी नहीं बच सकेगा, दिलशेर ने सरगोशाना लहजे में कहा और दोबारा नीचे आ गया। मरियम और तारिक बेड़ी में पहुंच चुके थे। तारिक दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। जख्मों की तकलीफ उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तारिक, क्या तुम उस जीप तक पहुंच सकोगे? दिलशेर ने सरगोशी की। गली में सिर्फ एक पुलिस वाला है। मैं फायरिंग करके उसे सामने आने से रोक के रखूंगा। तुम जीप तक पहुंच जाना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तारिक ने कराहते हुए जवाब दिया। दिलशेर बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गया। उसने बाहर झांका ही था कि एक गोली जन की आवाज़ से उसके सर के ऊपर से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजर गई। वो एकदम नीचे गिर गया और उस तरफ फायरिंग शुरू कर दी जिस तरफ से गोली चलाई गई थी। तारिक, रेडी, दिलशेर चीखा। उसके साथ ने सीटी बजा दी। तारिक मरियम का सहारा लेकर लगड़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस दौरान हिना भी ऊपर से दौड़ती हुई आ गई। उसने सीढ़ियों वाला दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ऊपर से पुलिस वालों को नीचे आने से कुछ देर के लिए रोका जा सके। जल्दी करो, तारिक को सहारा देकर जीप पर चढ़ाओ, दिलशेर बोला। तारिक जीप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टांग जख्मी होने की वजह से उसे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने उचककर जीप पर चढ़ना चाहा तो गिर पड़ा। इतनी देर में हिना वहां पहुंच गई। उसने मरियम की मदद से तारिक को उठाकर जीप में डाला और खुद भी उचककर ऊपर चढ़ गई। मरियम जीप पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि भयानक अंदाज में चीखती हुई नीचे गिर गई। दूसरी तरफ से चलाई जाने वाली पुलिस की गोली उसकी पुष्ट में दाखिल होकर दिल को चीरती हुई निकल गई। दिलशेर ने उस सम्मत पे दर पे कई फायर किए। पुलिस वाला गालिबन किसी आड़ में दुबक गया था। इस दौरान सीढ़ी वाला दरवाजा धड़धड़ा जाने लगा। पुलिस वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दिलशेर सोच रहा था कि अगर वो पुलिस वाले नीचे आ गए तो उनके जिंदा भाग निकलने के इम्कान खत्म हो जाएगा। तारिक जीप के पीछे सीट पर ढेर हो गया। तकलीफ की शिद्दत से उसके दांत भींचे हुए थे।
उसके साथ ही दूसरी तरफ बैठी हुई हिना ने उस तरफ फायरिंग शुरू कर दी जिस तरफ पुलिस वाला छुपा हुआ था। इस दौरान दिलशेर भी मकान से बाहर आ गया। जीप के स्टीयरिंग के सामने बैठ उसे इंजन स्टार्ट कर दिया। हिना बदस्तूर फायरिंग कर रही थी। उसकी गोली तकरीबन 20 गज पीछे खड़ी हुई ठीक कार की टंकी पर लगी। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और कार के पर खच्चे उड़ गए। जीप तेजी से हरकत में आ गई और कई गज दूर निकल चुकी थी। कार के धमाके से आग का एक गोला ऊपर को उठा फैलता चला गया। कार के जलते हुए टुकड़े आसपास के मकानों पर भी गिरे थे। जीप तेजी से दौड़ती जा रही थी और पीछे सीट पर बैठी हिना मुसलसल फायरिंग कर रही थी। गोलियां ज़ाया मत करो हिना, अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, दिलशेर ने चीख कर कहा और हिना ने फायरिंग बंद कर दी। तारिक की हालत बिगड़ गई। दिलशेर हिना तारिक को झुकते बोली। उसका लिबास खून से तर हो रहा था। जीप मुख्तलिफ गलियों में दौड़ती महात्मा गांधी रोड पर निकल आई। यहाँ से एक गली से निकलकर वो मित्रा रोड पर आ गए। ये सड़क स्टेडियम की पिछली तरफ से होती हुई जाकिर हुसैन मार्ग की तरफ चली गई थी। एक मोड़ से जरा आगे एक रेस्टोरेंट के सामने दिलशेर ने जीप रोक ली। रेस्टोरेंट के सामने कार खड़ी थी। एक मर्द और एक औरत उस कार में बैठे हुए थे। दोनों उधेड़ उम्र थे। मर्द के लिबास और सर पर रखी मखसूस तर्ज की टोपी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पारसी थे। दिलशेर जीप से छलांग लगाकर उनके सामने आ गया। राइफल उसके सामने थी। कार से पीछे हट जाओ वरना उड़ा दूंगा। दिलशेर के हलक से गुर्राहट निकली। माँ, पारसी के हलक से कराहट सी निकल गई। राइफल देखकर उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। ऐसा काय को बोलता रहे, पैसों चाहिए तो ले लो, पर अपने को कुछ नहीं बोलो। पैसों नहीं, कार की चाबी चाहिए। दिलशेर गुर्राया। चाबी कार में लगे है, बैठो बैठो, ये तुम्हारे बाप का कार। पारसी कहते कहते एकदम खामोश हो गया। बको मत, दिलशेर ने उसे डांट दिया। उसके साथ उसने हिना को भी इशारा कर दिया। हिना तारिक को लेकर जीप से उतर आई। उसने पहले तारिक को कार की पिछली सीट पर बिठाया और खुद भी अंदर घुस गई। माँ, पारसी एक बार भी कराहा। उसके साथ ही औरत पट से सड़क पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों ने यह मंजर देखकर अपनी सीटें छोड़कर कोनों खुदरों में दुबक गए थे। दिलशेर ने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और कार एक जबरदस्त झटके से हरकत में आ गई। पारसी वहीं खड़ा थर थर कांपते हुए मामा की गर्दान कर रहा था। कई समतों से पुलिस सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। नेशनल आर्ट गैलरी वाली सड़क पर घूमते दिलशेर चौंक गया। सामने से पुलिस की एक जीप सायरन बजाती हुई आ रही थी। दिलशेर ने कार साइड में कर ली, लेकिन उसकी रफ्तार हल्की नहीं की। पुलिस की जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से उसके करीब से गुजर गई। दिलशेर ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। कार अब शाहजहां रोड को क्रॉस करते मौलाना आज़ाद रोड पर पहुंच चुकी थी। दिलशेर ने कार की रफ्तार कम कर दी और उसे मुख्तलिफ गलियों से घुमाता शाहरुख के बंगले वाली गली में आ गया और फिर चंद मिनट के बाद कार शाहरुख के बंगले में दाखिल हो रही थी। हिना, वो पोर्च में कार रोकते ही बोला, तुम तारिक को लेकर अंदर जाओ, मैं कार को गिराज में छोड़कर आता हूँ।